کلام پیش کیا انہوں نے. آپ حضرات محظوظ ہوئے. آپ حضرات آج کی اس تاریخ سے بخوبی واقف ہو جائیں تاکہ آئندہ سال اس سے بہتر انداز میں، اس سے خوبصورت طریقے سے اس جشن کا اہتمام کریں اور جشن میں شرکت کریں. میں تھوڑا سا اس واقعے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، بس 2-4 منٹ. یہ شجاع الدین فیروز جو تھے، جن کو آپ حضرات ابو لولو کے نام سے جانتے ہیں، یہ مغیرہ کے یہاں کام کرتے تھے. مغیرہ کے یہاں یہ کام کرتے تھے. ایک طرح سے اس زمانے میں یہ عرب کے انجینئر تھے. کوئی بھی کام ہو، ایسا بھی کام ہو، یہ فوراً اس کو جو ہے کر دیتے تھے. اور ان کو مغیرہ 2 درہم دیتا تھا. 2 درہم. تو یہ بہت پریشان تھے کہ کام زیادہ لیتا ہے اور پیسہ جو ہے کم دیتا ہے. اور یہ عجم کے تھے، یعنی فارس کے تھے، ایران کے. شہدائے مولائے کائنات تھے، مولائی تھے. لیکن چونکہ کام ہے، کام کہیں بھی کرنا ہے، وہ کام وہاں کرتے تھے. اور ان کو جو ہے تنخواہ کم ملتی تھی، 2 درہم صرف دیتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ خلیفہ صاحب سے جو ہے سفارش کرائی جائے، رقم بڑھ جائے. تو یہ گئے دوسرے صاحب کے پاس. ان سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، کام ہم سے زیادہ لیتے ہیں اور جو ہے 2 درہم ہم کو صرف دیتے ہیں. تو اب انہوں نے جواب دیا، ارے 2 درہم تو بہت زیادہ ہے، اس کو تو کم دینا چاہیے. صحیح بات ہے، وہ زیادہ دے رہا ہے. اب یہ جو ہے تو آئے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ آئے وہ نماز کو پہلے جب کیا روزہ، تو ابھی یہ دیکھے کہ ابھی تو یہ کہیں سے کہنا دیکھو تو گرام زیادہ ہے، کم کر دو. تو اس کے بعد خلیفہ صاحب نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو میرے لیے. تو فیروز نے کہا کیا کام ہے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چکی بناؤ میرے لیے، اور جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو وہیں پہ جو ہے فیروز نے بہت تمکنت کے ساتھ کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ حشر تک آپ یاد رکھیں. ایسی چکی بناؤں گا کہ حشر تک یاد رکھیں گے. یہ واقعہ پورا علامہ شبیر نعمانی نے الفاروق میں نقل کیا، پورا واقعہ ہے. تو 26 تاریخ کو چکی بنا کے یہ جو ہے حضرت کے پاس پہنچے اور دیا. اس کے بعد کہا کہ حضور، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ادھاٹن، تو اس کا آپ جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے ادھاٹن کر دیجئے. اب جیسے ہی انہوں نے چکی پر ہاتھ رکھا، اور ویسے ہی جو ہے شکم جو ہے چاک ہو گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں، اور یہ وہاں سے فرار اور سیدھے مولائے کائنات کے پاس. مولائے کائنات سے کہتا ہے کہ مولا کام ہو گیا، کام ہو گیا، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. کہ کیا کیا؟ کہ واقعہ بیان کیا کہ یہ کر دیا. کہ ارے یہ کیا کیا تم نے، نہیں کرنا چاہیے تھا. کہہ کہ اب جان بچائیے. تو اس کے بعد مولائے کائنات نے کہا کہ اچھا دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ. اب وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا. اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے پکڑنے کے لیے کہ ارے وہ خلیفہ صاحب کو مار دیا ہے اور ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ارے کیا آپ مذاق
لکھا اور خط لکھنے کے بعد فیروز کو دیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور ہاں اس میں لکھا ہوا تھا وہ جہاں پہنچے فیروز تو وہاں ان کی شادی ہو گئی اور پھر وہ آرام سے رہنے لگے. اور یہاں یہ کام 29 کو ان کا تمام ہو گیا. 3 دن تک یہ جو ہے رہے, 29 کو ان کا کام تمام ہو گیا. یہ ہے تاریخ. اب دیکھ کے بعد اب آپ حضرات سمجھیں مولا کائنات خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت اور مظلومی کو یاد کر کے اور جو وصیت انہوں نے کی تھی کہ یہ فلاں فلاں ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو, اور اس کے بعد یہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ نے ہم کو بتایا نہیں, تو مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ کی وصیت تھی کہ یہ لوگ نہ آئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم قبر کھودیں گے اور جنازہ پڑھیں گے اور مٹی دیں گے. اس وقت مولا کائنات جناب معصومہ کی قبر پر سوار ہوئی اور کہا کہ کس کی مجال ہے جو قبر کو ہاتھ لگائے خون کی ندیاں بہائے. پیغمبر اسلام کے بعد پہلی بار مولا کائنات نے تلوار ہاتھ میں لی. یہ پہلا واقعہ ہے. کس کی مجال ہے جو قبر کو ہاتھ لگائے خون کی ندیاں بہا دوں گا. تب یہ حدیث ان لوگوں کو یاد آئی کہ رسول نے کہا تھا کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو تو اس دن ہوشیار رہنا, علی کے مقابلے پہ نہ جانا. تب یہ لوگ باز آئے اور یہ لوگ واپس چلے گئے. یہ ہے اس کی حقیقت اس تاریخ کی. اور جہاں تک یہ اس کو اسی وجہ سے عید شجاع بھی کہتے ہیں. شجاع الدین فیروز کے نام سے اسے عید شجاع بھی کہتے ہیں. اس عید کا نام عید شجاع اسی لیے ہے. اور یہ سب باتیں ہیں جیسے جشن تاج پوشی, امام زمانہ اور یہ وہ, بہرحال اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ اگر تاریخ کا جب جائزہ لیں گے تو ایک قوم ہے محرم, 10 محرم عاشور محرم تک وہ غم مناتے ہیں, اور پھر 11 محرم کو جبکہ سب سے زیادہ مصیبت اور غم کی رات ہے, اس دن وہ چوتھے امام کی تاج پوشی کا جشن مناتے ہیں. آپ دیکھیے کبھی جا کے ملاحظہ فرمائیں تو تاج پوشی بہرحال امام زمانہ کی ہے, لیکن جو عظمت یہ ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم لوگ ذرا سا اس سے ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, اور ان کے غم میں غم, ان کی خوشی میں خوشی. چونکہ آج خوشی کا دن ہے اس لیے خوشی مناتے ہیں. لہذا ہماری آپ حضرات سے درخواست یہی ہے اور گزارش یہی ہے کہ جو ماحول ہم لوگوں کے یہاں تھا اس کو اگنور کریں, نظر انداز کریں, اور ایک خوشی کا جو ماحول ہے اس ماحول کو برقرار رکھیں. اور یہ جشن کا جو طریقہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں نے بنایا ہے, محفل اور مجلس, یہ غم کا طریقہ ہے, محفل خوشی کا طریقہ ہے. ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, خوشبو لگائیں, عطر لگائیں, یہ سب طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے یہ ادب اور تہذیب کے دائرے میں اس کا خیال رکھتے ہوئے آئندہ جتنی بھی خوشیاں, اب تو خوشیوں کا دور شروع ہونے والا ہے, لہذا آپ حضرات ان تاریخوں کو یاد رکھتے ہوئے خوشیاں منائیے. اور میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ حضرات تشریف رکھیں, تبرک نوش فرما لیں, اس کے بعد اپنے گھروں